دوستوں اور بزرگوں، آج آپ کے سامنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یعنی بچپن کے کچھ واقعات جو رسول نے جس انداز میں تربیت فرمائی تھی اس تربیت سے متعلق دو واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس کو آپ دل لگا کر غور سے سنیے گا، انشاءاللہ بہت آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی انشاءاللہ. کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے، امام حسین جب پیدا ہوئے تو اسی وقت یہ بتا دیا گیا رسول کو کہ حسین شہادت کا جام پینے والے ہیں، ان کو شہید کر دیا جائے گا میدان کربلا میں. امام حسین کے پیدا ہوتے ہی آپ کی شہادت کی خبر سنا دی گئی. تو رسول پاک علیہ السلام اپنے پیارے نواسے حسین کو اس قربانی کے لیے تیار فرما رہے ہیں. جو قربانی آپ کو چل کر آگے دینی ہے اس قربانی کے لیے ابھی سے تیاری فرما رہے ہیں. چنانچہ ایک مرتبہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مبارک کندھوں پر حسین عالی مقام کو بٹھائے ہوئے راستے سے گزر رہے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا رسول کے مبارک کندھوں پر امام حسین عالی مقام سوار ہیں تو رسول کی تعریف کرتے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا، نعم المرکب، سواری کتنی اچھی ہے، سواری کتنی اچھی ہے. تو میرے آقا نے پلٹ کر جواب ارشاد فرمایا، نعم الراکب، اے عمر سوار بھی کتنا اچھا ہے. تم میری تعریف کر رہے ہو، دیکھو سوار کتنا اچھا ہے. سبحان اللہ. اور رسول نے جس کو اچھا کہا ہو آج وہابی اس کو برا بول رہے ہیں. بولو، بول رہے نہیں بول رہے. امام حسین کی مذمت اور یزید کی تعریف کر رہے ہیں. اب ایک آیا تھا مردود شولہ پور میں شر مچا کر گیا ہے، امام حسین کی شان میں گستاخی کر کے گیا ہے. ایسے گستاخ آتے رہیں گے وقتاً فوقتاً. آپ ان سے متاثر نہ ہونا بلکہ اپنی عقیدت اور اپنی محبت کو اور تازہ کر لینا اور امام حسین سے اپنی غلامی کی نسبت کو باقی رکھنا. یہ آزمائش کی گھڑیاں ہوتی ہیں. ایسے شیاطین تمہارے درمیان آ کر تمہارے ایمان کو ہلا کر دیکھتے ہیں کتنا مضبوط ہے ایمان اس کا. اور جو واقعی پکا ہوتا ہے وہ کسی کے ہلانے سے ہلتا نہیں ہے بلکہ وہ اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے. تو عزیزان ملت، یہ شیاطین ہے وقت کے جو تمہارے ایمان کو آزمانے کے لیے، تمہارے ایمان کو ڈگمگانے کے لیے وقتاً فوقتاً تمہاری آبادیوں میں بستیوں میں آتے ہیں. ان سے متاثر مت ہو بلکہ امام حسین حق ہے. بولو، امام حسین حق ہے. امام حسین کی شہادت حق ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچائی پر ہے. یزید جھوٹا، یزید باطل، یزید فاسق، یزید فاجر، یزید شرابی، یزید کبابی. یزید کے تعلق سے یہ تمام باتیں مستند روایات سے ثابت ہو چکی ہیں کہ یزید پلیت تھا. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کچھ مسلمان یزید کو کافر کہتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو امام اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی یزید کو کافر کہے تو میں اسے روکتا نہیں اور میں خود اسے کافر کہتا نہیں. میں کافر نہیں کہوں گا لیکن اگر کوئی کافر کہہ رہا ہے یزید کو میں روکوں گا بھی نہیں اس کو کہ مت بول. دیکھیے آپ کتنا پیارا عقیدہ امام اعظم رضی اللہ عنہ. تو لہذا ہم کو امام اعظم رضی اللہ عنہ کے اس قول کی روشنی میں یزید پلیت سے نفرت رکھنی چاہیے اور امام حسین سے محبت رکھنی چاہیے. اگر تمہارے سامنے کوئی یزیدی خاندان کا آ کر یزید کی تعریف کرنے لگے تو فوراً تم اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، یا اللہ یہ مردود یزید کی تعریف کر رہا ہے، یزید کو اچھا بول رہا ہے، یزید کو جنتی بول رہا ہے، یزید کو صحابی کا بیٹا مان رہا ہے. یا اللہ یہ مردود کو جب مر جائے تو اس کا حشر یزید کے ساتھ کر، اس کا حشر یزید کے ساتھ کر. اور ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم حسین کو چاہتے ہیں. مولا جب ہم مر جائیں تو ہمارا حشر حسین کے ساتھ کر. جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آقا نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث صحیح ہے، آقا کا فرمان ہے، المرء مع من حب. آدمی جس سے دنیا میں زیادہ محبت کیا کرتا تھا اسی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا. تو ہم اپنی قسمت میں ناز کریں. ہم جن سے محبت کیا کرتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ اولیاء اللہ ہے. ہم جن سے محبت کرتے ہیں وہ خواجہ غریب نواز ہیں. ہم جن سے محبت کرتے ہیں وہ سرکار غوث پاک ہیں. ہم جن سے محبت کرتے ہیں امام حسین علی مقام ہیں. ہم جن سے محبت کرتے ہیں وہ خلفائے راشدین ہیں. ہم جن سے محبت کرتے ہیں وہ نبی اور رسول ہیں. ہم جن سے محبت کرتے ہیں وہ رسولوں کے امام ہیں. تو لہذا ہمارے دل میں جس کی محبت ہے انہی کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا آپ کا سب کا حشر ہوگا.
اب جس کے دل میں یزید کی محبت ہے، جس کے دل میں ابو جہل کی محبت ہے، جس کے دل میں ابو لہب کی محبت ہے، جس کے دل میں جارج بش کی محبت ہے، جس کے دل میں جان میجر کی محبت ہے، اس کا حشر انہی کے ساتھ ہونے والا ہے، ہونے والا انہی کے ساتھ ہے۔ لہذا اپنی قسمت پر ناز کرو کہ اللہ نے ہم کو ان پاکیزہ نفوس سے محبت کرنے کا جذبہ سلیقہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بات جلدی سے سن لیجئے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو سرکار کاندھے پہ بٹھا کے لے جا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر فرمایا سواری کتنی اچھی ہے، تو آقا نے فرمایا عمر سوار بھی کتنا اچھا ہے، سوار بھی کتنا اچھا ہے، حسین بڑا اچھا ہے میرا نواسا، ہاں ہاں بڑا اچھا ہے، اور رسول نے جس کو اچھا کہہ دیا ہو یقین جانیے وہ سب اچھوں سے اچھا ہے، وہ اچھوں سے اچھا ہے، رسول کا انتخاب ہے یہ، اللہ اکبر۔ تو عزیزان ملت، رسول پاک علیہ السلام کاندھے پر بٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ کبھی کبھی فرماتے ہیں بیٹا حسین اپنے ہاتھوں میں میری زلفوں کو مضبوط پکڑ لو، اپنے ہاتھوں میں میری زلفوں کو مضبوط پکڑ لو۔ دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا تو غالباً یہی سمجھا کہ ایک نانا اپنے نواسے سے لاڑ پیار کر رہے ہیں، کاندھے پر بٹھائے ہیں، زلفوں کو ہاتھ میں پکڑوا رہے ہیں، ایک لاڑ پیار کا انداز ہے ایک نانا کا نواسے کے ساتھ۔ لیکن عزیزو لاڑ پیار تو بے شک میرے آقا نواسوں سے فرماتے تھے، محبت فرماتے تھے، لیکن محبت سے زیادہ میرے آقا تعلیم و تربیت دے رہے تھے۔ یعنی اپنے کاندھوں پر حسین کو بٹھا کر لے جانا کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اے حسین آج جس طرح میں تمہارے بوجھ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے جا رہا ہوں، اے حسین میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد میری امت کا بوجھ تمہارے کاندھوں پر ہوگا، حسین میری امت کے بوجھ کو اٹھا لینا، حسین میری امت کے بوجھ کو برداشت کر لینا جیسے آج میں تمہارے بوجھ کو اٹھا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا اپنی زلفوں کو پکڑوا رہے ہیں ہاتھ میں، کیا مقصد ہے؟ مقصد یہی تھا کہ اے حسین میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد میری امت کی باغڈور تمہارے ہاتھ میں ہوگی، بیٹا حسین اس ہاتھ کی حفاظت کرنا، اس ہاتھ کی حفاظت کرنا، اس ہاتھ کو محفوظ رکھنا، کیونکہ اس ہاتھ میں میری امت کی تقدیر ہوگی، میری امت کی تقدیر ہوگی۔ اسی لیے حسین پاک نے فرمایا یزید پلید کے سامنے اپنا سر تو کٹا دوں گا لیکن ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دوں گا، یہ ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ہاتھ میں عظمت قرآن ہے، اس ہاتھ میں عظمت کعبہ ہے، اس ہاتھ میں جمال مصطفیٰ ہے، جمال گنبد خضرا ہے، اس ہاتھ میں ان ملت اسلامیہ کی تقدیر ہے۔ میں اس ہاتھ کو کسی قیمت پر یزید پلید کے ہاتھ میں نہیں دوں گا بلکہ اپنا سر کٹا دوں گا لیکن ہاتھ کو نہیں کٹنے دوں گا۔ حسین نے جو فرمایا وہی کر کے دکھایا، گلا تو کاٹا گیا میدان کربلا میں حسین کا لیکن ہاتھ کسی نے نہیں کاٹا، آپ کا ہاتھ نہیں کاٹا۔ اگر ہو سکتا تھا کوئی یزیدی آپ کا ہاتھ کاٹ کر لے جاتا یزید کے دربار میں اور حسین کا امام حسین کا ہاتھ یزید اپنے ہاتھ میں لے کر کہتا حسین دیکھو دنیا کی زندگی میں تو اپنا ہاتھ نہیں دیا لیکن دیکھو تمہارے شہادت کے بعد تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ گیا، تو بات حسین کی غلط ہو جا سکتی تھی۔ عزیزان ملت، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے پیارے نواسے کی کس طرح لاج رکھا ہے۔ یزیدی حسین کا سر تو کاٹ کر لے جا سکے ہیں لیکن حسین کا ہاتھ نہیں لے جا سکے، کیونکہ حسین نے فرما دیا تھا کہ حسین اپنا سب کچھ دے سکتا ہے، سر کٹا سکتا ہے، اولاد کٹا سکتا ہے، جوان بیٹوں کو قربان کر سکتا ہے، 6 مہینے کے علی اصغر کو خدا کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کر سکتا ہے، اپنے بھتیجے بھانجوں کو قربان کر سکتا ہے، لیکن اپنے مصطفیٰ اپنے نانا جان کی دین اور شریعت کو تباہ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو ارشاد فرما دیا اپنی زبان سے وہ کر کے دکھا دیا، اور آپ نے اپنی جان کو قربان کر کے اسلام کے چمن کو آپ نے آبیاری فرما دی ہے، ایسی تابندگی عطا فرما دی ہے، اب قیامت تک یہ اسلام کا چمن لہلہاتا ہوا نظر آئے گا۔ اسلام کے چمن پر کبھی خزاں نہیں آئے گا کیونکہ اس کی جڑوں میں امام حسین کا لہو لگا ہے، اس کی جڑوں میں علی اکبر کی جوانی لگی ہے، اس کی جڑوں میں سیدہ زینب کا صبر لگا ہے، اس کی جڑوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر گرامی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند سیدنا امام قاسم کی جوانی لگی ہے۔ لہذا یہ اسلام کا چمن اس لیے ہرا بھرا رہے گا کیونکہ اس کی رگوں میں حسین پاک اور ان کے آوان و انصار کا مقدس خون دوڑ رہا ہے۔ یہ چمن کل بھی ہرا بھرا تھا، آج بھی ہرا بھرا ہے، صبح قیامت تک ہرا بھرا رہے گا۔ عزیزان ملت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس پیارے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کے پیارے نواسوں کو قربانی کے لیے پسند فرمایا اور انہیں اللہ نے توفیق دی اس بات کی کہ اپنی قیمتی جانوں کو خدا کی راہ میں قربان کر کے اللہ کے دین کو تباہ ہونے سے بچا لیں۔ لہذا مسلمانوں، حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں صحیح طریقے سے خراج عقیدت پیش کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر عمل کریں، آپ کے تعلیمات، آپ کے اصولیات، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کو ہم اپنائیں، اس پر زندگی بھر عمل کریں۔ صحیح سچی محبت یہی ہے،
اور آپ کی بارگاہ میں ایصال ثواب ہم کریں، کبھی کسی کو شربت پلا کر ثواب پہنچائیں، کسی کو کھچڑا کھلا کر ثواب پہنچائیں، قرآن خوانی کر کے ثواب پہنچائیں، نوافل پڑھ کر ثواب پہنچائیں، روزہ رکھ کر کے ثواب پہنچائیں، آپ خیرات کر کے ثواب پہنچائیں۔ ثواب پہنچانے کے مختلف طریقے ہیں، جو آپ کو آسان اور سہولت کا باعث ہو وہ طریقہ اپنا کر آپ امام حسین کی بارگاہ میں ثواب پہنچائیے، اور آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیجیے اور جلسہ منعقد کر کے مناقب اہل بیت کو بیان کیجیے اور سنیے، انشاءاللہ یہ صحیح تعلیمات ہیں، یہ صحیح معاملہ ہے دین کا کہ آپ کو اس کا اجر و ثواب اللہ دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل محرم کے مہینے میں لوگ ڈھول تاشے لے کر گھومنا پھرنا، گانا بجانا، سڑکوں پر ناچنا کودنا، یہ سمجھتے ہیں کہ حسین اس سے خوش ہوں گے۔ عزیزان ملت، یہ ناچنا کودنا تو یزیدیوں کا کام تھا۔ آپ کو معلوم ہے امام حسین اور تمام آوان و انصار کے سر کاٹنے کے بعد یزیدیوں نے ان کٹے ہوئے سروں کو نیزے پہ اٹھایا اور کٹے ہوئے سروں کا جلوس نکالا، ڈھول تاشے پیٹتے ہوئے کوفہ کے بازاروں سے گزرے اور جشن منایا انہوں نے امام حسین کی شہادت پر، خوشیاں منائی انہوں نے۔ عزیزان ملت، تو معلوم یہ ہوا ڈھول تاشے پیٹنا اور ناچنا کودنا یہ حسینیوں کا کام نہیں ہے، یزیدیوں کا کام ہے۔ پھر حسینیوں کا کام کیا ہے؟ حسینی کا کام یہ ہے تم جلوس نکالو، جلوس حسینی نکالو، جس طرح جلوس محمدی میلاد النبی میں نکالتے ہو، جس طرح جلوس غوثیہ 11ویں شریف کے مہینے میں نکالتے ہو، محرم میں بھی ویسا ہی جلوس حسینی کے نام سے نکالو کہ سامنے گنبد خضرا کا نقشہ ہو، سامنے امام حسین رضی اللہ عنہ کے مزار پاک کا نقشہ ہو، اور اس نقشہ پاک کو لے کر آپ نعرے حسینی لگاتے ہوئے، درود و سلام پڑھتے ہوئے، نعت خوانی کرتے ہوئے، منقبت امام حسین پڑھتے ہوئے جلوس نکالیے۔ یہ جلوس تو صحیح ہے، یہ جلوس تو اچھا ہے۔ جب راستے میں اذان کا وقت ہو، اذان کی آواز آئے، جلوس کو ٹھہرا دو، سارے جلوسی مسجد میں داخل ہو جاؤ، نماز کا اہتمام کرو، نماز بادب ادا کرو، اور نماز سے فارغ ہو کر پھر جلوس حسینی کو آباد کرو، جلوس حسینی کو لے کر چلو۔ یہ طریقہ تو صحیح ہے، لیکن رنگ پھینکنا، رنگ ڈالنا، ڈھول تاشے پیٹنا اور طرح طرح کی لغویات اپنانا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، نہ ہی اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ لہذا ہم چاہتے ہیں ہماری قوم کی اصلاح کی جائے، ہماری قوم کو صحیح پیغام سنایا جائے۔ ہو سکتا ہے ہماری بات کسی کو کڑوی لگ رہی ہو سکتا ہے ہماری بات سے کسی کو اعتراض ہو، لیکن عزیزو ہمیں کسی کے برا ماننے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم کو اگر پرواہ ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی پرواہ ہے کہ وہ ناراض نہ ہو، دنیا ناراض ہو جائے اپنی بلا سے ہم کو کوئی غم نہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے ناراض نہ ہو۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ صحیح پیغام، حق بات قوم تک پہنچا دی جائے، چاہے کسی کو برا لگے چاہے کسی کو بھلا لگے، ہمیں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں ٹھیس لگی ہوگی ڈھول تاشے کے نام پر، لیکن خدا را سوچو ڈھول تاشے کی آواز کتنی خطرناک آواز ہوتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ ڈھول تاشے گانے بجانے کی آواز سے دل میں نفاق کی بیماری پیدا ہوتی ہے، نفاق کی بیماری پیدا ہوتی ہے گانے بجانے کی آواز سے۔ لہذا تم ایسی آوازوں سے بچو، پرہیز کرو تاکہ تمہارا دل منافقت کا شکار نہ ہونے پائے، تمہارے دل میں نفاق کی بیماری پیدا نہ ہونے پائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کردار حسینی زندہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا یہ جلسہ جو اپنی پورے شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے اور اختتامی مراحل کی طرف رواں دوا ہے، ایک آخری پیغام کردار حسینی کا آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا، کیونکہ مسلسل کئی دن سے میں سفر میں ہوں اور مسلسل جاگ ہی رہا ہوں۔ کل بھی رات شولہ پور میں بیان تھا اور پوری رات ایسے ہی آنکھوں میں گزر گئی، کچھ دیر آرام کرنے کا صبح کو دن میں کچھ موقع ملا، پھر جو ہے 4:30 بجے وہاں سے سفر کے لیے روانہ ہوئے، پھر آپ کی خدمت میں حاضر آئے۔ بہرحال پھر اب سفر کرنا ہے، پھر صبح حیدرآباد کے لیے مجھے روانہ ہونا ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ بات مختصر مفید ہو تاکہ آپ لوگ اس کو یاد بھی رکھیں اور آپ اس پر عمل بھی کریں۔ تو دیکھیے امام حسین رضی اللہ عنہ پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے، ہر طرف سے مصیبتیں گھر کر آئیں، بھوک پیاس، سامنے اولاد کا کٹنا، جوان بیٹے کا تڑپنا، ہاتھوں میں علی اصغر کا شہادت کا جام پینا، سامنے بھانجے بھتیجوں کا تڑپنا۔ بتاؤ کتنے غمناک واقعات ہیں یہ، کتنے دل کو دہلا دینے والے واقعات ہیں یہ۔ ذرا غور کرو ٹھنڈے دل سے، آپ کے ہمارے خاندان میں کوئی بوڑھا ضعیف آدمی بیمار رہ کر بیماری کا غم سہ کر جب آخری نزا کی وقت آتا ہے
تو اس کو آخری ہچکی لگتی ہے، ہمیشہ کے لیے آنکھوں کو بند کر لیتا ہے. جب وہ بوڑھا ضعیف آدمی مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو سارے گھر میں کوہرام مچ جاتا ہے، سب لوگ رونے پیٹنے لگتے ہیں، سارے لوگوں کو اطلاع کر دی جاتی ہے، سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، سارے رشتہ دار جمع ہوتے ہیں، سارے دوست احباب جمع ہوتے ہیں، گلے مل مل کر تسلی دیتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، خدا را صبر کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم کو بھی ایک دن دنیا سے گزرنا ہے، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس طریقے سے سارے خاندان، قبیلے والے، دوست احباب، اڑوس پڑوس والے سب جمع ہوتے ہیں اور مرنے والے بوڑھے انسان کی موت پر آپ کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ کے آنسو نہیں رکتے ہیں، آپ کا دل نہیں تھمتا ہے، بلکہ آپ بے قابو ہوتے چلے جاتے ہیں، رونا دھونا آپ کا مقصد بن جاتا ہے. اور بہرحال کفن پھاڑنے والا کفن پھاڑتا ہے، غسل دینے والا غسل دیتا ہے، جنازہ اٹھانے والا جنازہ اٹھاتے ہیں، پڑھانے والے جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں، قبر کھودنے والے قبر کھودتے ہیں، دفن کرنے والے قبر میں دفن کرتے ہیں. یعنی سارے لوگ مل کر ایک میت کو اٹھاتے ہیں، ایک جنازے کو اٹھاتے ہیں، اور جنازہ دفن کر کے جب قبرستان سے لوٹ کر آتے ہیں فاتحہ پڑھ کر، تو عالم یہ ہوتا ہے ہڈی ہڈی دکھنے لگتی ہے، آدمی چور چور ہو جاتا ہے. ایک جنازہ اٹھا کر آدمی تھک کر مردہ ہو جاتا ہے. لیکن غور کرو میرے امام حسین پر کیا گزری ہوگی. صبح فجر کی نماز کے بعد سے لے کر نماز عصر تک 72 جنازوں کو اٹھائے ہیں، 72 جنازوں کو اٹھائے ہیں. بڑھاپے کا عالم ہے، کمر جھک چکی ہے. امام حسین کی بہادری اور شجاعت کا یہ عالم ہے کہ زبان پر کچھ نہیں کہہ رہے. ہر مرنے والے کی لاش کو اٹھاتے ہیں، میدان کربلا کے بیچوں بیچ سے اٹھا کر اپنے خیمہ گاہ تک لاتے ہیں. کیا کوئی معمولی کام تھا یہ؟ جبکہ تسلی دینے والا کوئی نہیں ہے، گلے لگا کر صبر کی تلقین کرنے والا کوئی نہیں نظر آتا ہے، بلکہ سب دشمن نظر آ رہے ہیں، سب تلوار اپنی میان سے نکالے ہوئے خون کے پیاسے نظر آ رہے ہیں. ایسے ماحول میں غموں کا طوفان امٹ پڑا ہے، مصیبتوں کا سمندر آپ پر اڑے جا رہا ہے. ایسے عالم میں جب نماز کا وقت آیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کے سامنے پیشانی جھکانے کا جب وقت آیا ہے، نماز کا وقت آیا ہے، میرے امام زخموں سے چور چور ہے، زخموں سے خون رس رہا ہے. اس زخمی حالت میں بھی میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں ہاتھ بلند کرتے ہیں کانوں تک، اللہ اکبر، رکعت باندھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورہ فاتحہ پڑھا آپ نے، ضم سورہ کیا، اللہ اکبر، رکوع فرمایا، سبحان ربی العظیم، اللہ کے لیے تعریف، میرا رب پاک ہے جو عظمت والا بلند و بالا ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف کی. سمیع اللہ لمن حمدہ، رکوع سے سیدھے کھڑے ہوئے امام، زخمی ہیں، زخموں سے خون بہ رہا ہے. اس حالت میں آپ نماز ادا فرما رہے ہیں بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، کوئی بے چینی نہیں ہے، کوئی جلدی نہیں ہے، بڑے اطمینان کے ساتھ نماز ادا فرما رہے ہیں. اور رکوع سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ سیدھے کھڑے ہو گئے، پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں تشریف لے جاتے ہیں. سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار بلند و بالا. سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار بلند و بالا. سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار بلند و بالا. زبان حسین پر اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بلند و بالا ذات کی حمد و ثنا بیان ہو رہی تھی کہ اسی عالم میں شمر مردود لعین نے آپ کے گردن مبارک پر تلوار کا وار کیا اور آپ کے سر اقدس کو جسم اقدس سے جدا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام حسین کا سر اقدس آپ کے جسم اقدس سے جدا کر دیا گیا. حسین شہید ہو گئے. امام حسین کے لاش مبارک کو ان ظالموں نے زمین پر لٹا دیا، سر کو نیزہ چبھو کر اٹھا لیا. کوئی یزیدی آگے بڑھا، امام حسین کا کرتا اتار دیا. ایک یزیدی آگے بڑھا، امام حسین کا پاجامہ مبارک اتار دیا، آپ کے جسم اثر کو برہنہ کر دیا ظالم یزیدیوں نے. اور ایک گھوڑے سواروں کا دستہ آیا جو تقریباً کئی افراد سے مشتمل تھا، اپنے گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے
امام حسین کے برہنہ جسم اقدس کو گھوڑوں کی ٹانگوں سے روندا جا رہا تھا، کچلا جا رہا تھا. جب گھوڑے کے ٹانگ سے حسین پاک کے جسم کو کچلا جا رہا تھا، حسین پاک کے جسم کی بوٹی بوٹی سے آواز آ رہی تھی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. جو خدا کی راہ میں جان دیتے ہیں نادانوں، وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ حیات جاویدانی پاتے ہیں. اللہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بھی آپ جس میں اثر پر جو ظلم و ستم ڈھائے گئے ہیں وہ قابل غور و فکر ہیں. عزیزان ملت، آدمی مرنے کے بعد لوگ چھوڑ دیتے ہیں اس کو، اب تو مر گیا نا، کچھ نہیں بچا، جان چلے گئی، اب کیا بچا اس کے پاس، اب کیا تکلیف دیں گے اس کو. لیکن ان کا گلا کاٹنے پر بھی جی نہیں بھرا ظالموں کا. گھوڑوں کی ٹانپوں سے امام حسین کے جسم کے پاس کو کچلا گیا ہے، کچلا گیا ہے، ہڈیاں توڑی گئی ہے، جسم کو روندا گیا ہے. اللہ اکبر، دشمنی کی حد کر دی ظالموں نے. اللہ علمان والحفیظ، غور کرو رسول اعظم علیہ السلام کے دل نازنی پر کیا گزری ہوگی، سیدہ فاطمہ زہرا کے دل اطہر پر کیا گزری ہوگی. یہ سیدنا مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کا دل کتنا بے چین و بے قرار ہوا ہوگا کہ میرے لاڈلے بیٹے کو اس طرح سلوک کیا جا رہا ہے، رسول کے نواسے کے ساتھ اس طرح سلوک کیا جا رہا ہے. ارے دنیا جس کا کلمہ پڑتی ہے اس رسول کے نواسے کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام جب تک پیش نہیں کیا جاتا اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی. اس رسول کی آل کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. غور کرو کیا گزری ہوگی ان کے دلوں پر. لیکن خدا کے پاک کی قسم کبھی انہوں نے اپنی زبان پر حرف شکایت نہیں لایا، نہ کبھی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا کہ مولا ہماری اولاد کے ساتھ تو نے اس طرح کیوں معاملہ فرمایا، مولا ان کا کیا قصور تھا، ان کی کیا غلطی تھی، اتنی بڑی سزا ان کو کیوں دی گئی. ایسا کبھی نہیں کہا، بلکہ ہم الحمدللہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو میرے سرکار نے بچپن میں جو تربیت دی تھی کہ بیٹا حسین میرے دنیا سے گزرنے کے بعد میری امت کا بوجھ تمہارے کھانوں پر ہوگا، برداشت کرنا میری امت کے بوجھ کو، خود تباہ ہو جانا، میری امت کو بچا لینا. یہ مقصد تھا امام حسین رضی اللہ عنہ کو کھانے پہ بٹھانے کا. اس لیے میرے آقا بچپن سے اس بات کی تربیت دے رہے تھے، بچپن سے اس بات کی تعلیم دے رہے تھے، بیٹا اپنا گلا کٹا دینا لیکن میرے اپنے ہاتھ کو سنبھال کر رکھنا کیونکہ تمہارے ہاتھ میں میری امت کی تقدیر محفوظ رہے گی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح اپنی جان عزیز کو خدا کی راہ میں قربان کر کے اپنے نانا جان کی دی ہوئی تربیت کا عملی طور پر مظاہرہ کربلا کے میدان میں کر کے آپ نے ثابت کر دیا کہ میں رسول کا سچا نواسا ہوں اور میں جنتی جوانوں کا سردار ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایمان والو، امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کی بارگاہ عالیہ میں جتنا بھی خراج پیش کیا جائے وہ کم ہے، جتنے بھی عقیدت کے پھول برسائے جائے کم ہے، کیونکہ آپ کی عظیم الشان خدمات، آپ کی بے مثال خدمات ایسی عظیم الشان ہے کہ رہتی دنیا تک ایسی کوئی قربانی اور کوئی دوسرا دے نہیں سکتا. رہتی دنیا تک پھر ایسا تاریخ عالم میں واقعہ رونما ہو نہیں سکتا جو واقعہ اہل بیت اطہار کے ساتھ رونما ہوا، جو حسینی قافلے کے ساتھ ہوا. ایسا واقعہ تو دنیا والے کبھی نہیں دیکھ سکیں گے. لہذا ہم یہی کہتے ہیں پیارے، اپنے آقا و مولا کی محبت اور رسول پاک کی آل پاک کی محبت کو ہمیشہ اپنے سینے میں آباد رکھو، ان کا ادب، ان کی تعظیم، ان کا احترام بجا لاؤ. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. اور آخری بات ایمان کی حفاظت سے متعلق تمام ماں بہنوں سے اور میرے تمام بھائیوں سے، بزرگوں سے کر کے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں. جو ہماری نسلیں آنے والی ہیں ان کی حفاظت کا انتظام آپ کو ابھی سے کرنا ہے. تو کیا کریں گے انتظام؟ آپ سن لیجئے کان کھول کر. جس طرح چھوٹا بچہ رینگتے رینگتے، بچپنا ہے اس کا، 5 مہینے 6 مہینے یا سال بھر کا ہے، رینگتے رینگتے وہ چولہے خانے میں آ گیا، چولہے میں آگ جل رہی تھی، بچہ رینگتے ہوئے وہاں تک آ گیا، ماں برتن دھو رہی تھی، جو پلٹ کے دیکھا لال کو تو گیا چولہے کے پاس، وہ نظر آیا، ماں دوڑتی ہوئی گئی، اپنے لال کو اٹھا کر کہا بیٹے یہ آگ ہے آگ. حالانکہ بچہ بول نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، لیکن پھر بھی ماں سمجھا رہی ہے اس کو، بیٹے یہ آگ ہے آگ، اس کے قریب نہیں جانا، مر جائے گا ورنہ، جل جائے گا. دور کیا ڈرا رہی ہے ماں اس کو، دھمکا رہی ہے ماں اس کو. اور ہمارے دکن میں حیدرآباد میں ایسی چیزوں سے ڈر بٹھانے کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے بو. آپ کے پاس پتہ نہیں کیا بولتے نہیں معلوم. کہیں بولتے چوہا آیا، کہیں بولتے بلی آئی، کہیں بولتے شیر آیا، کہیں بولتے کوا آیا. مختلف چیزوں سے لوگ بچوں کو ڈر بٹھاتے ہیں تاکہ بچے وہ کام دوبارہ نہیں کرنا، یہ مقصد ہوتا ہے. بچہ کھیلتے کھیلتے گیا، ہاتھ میں چھری پکڑ لیا، ماں غفلت میں تھی، دیکھی اچانک ہاتھ میں بچے کی چھری لپٹ کے گئی اور چھری کو ہاتھ میں سے کھینچ لیا اور چھری دکھا کر کہا بو. ہاتھ کٹ جاتا، اسے نہیں لینا ہاتھ میں. سمجھاتی نہیں سمجھاتی ماں؟ بولو جی میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیا آپ کے؟ اتنی سنگیت جس سے سن رہے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ٹھنڈک لگ گئی شاید موسم کی. بہرحال جو کچھ ہاں کرتے رہیے تاکہ مجھے یقین ہو کہ میری بات آپ کے پلے پڑ رہی ہے.
ورنہ میں سمجھوں گا کہ بم پر چلی جا رہی ہے، باؤنس تو نہیں جا رہی نا. کیا ہے کیا ہے بولو نا اور سب کو سمجھا رہا ہوں. تو عورتیں اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اس طرح کمر بستہ ہو جاتی ہیں کہ آگ کے قریب بچے کو نہیں جانے دیتی ہیں، پانی کے قریب نہیں جانے دیتی ہیں، چھری چاقو کو ہاتھ میں نہیں لینے دیتی ہیں، سانپ بچھو کے قریب نہیں جانے دیتی ہیں. بولو ڈر بٹھاتی ہیں، نہیں جانا، قریب نہیں جانا، گیا تو مر جاتا، جل جاتا، ہلاک ہو جاتا، برباد ہو جاتا. تو جان بچانے کے لیے جس طرح ماں بچے کو روکتی ہے آگ کے پاس جانے سے، بچے کو روکتی ہے چھری چاقو سے، بچے کو روکتی ہے پانی کے پاس جانے سے، اسی طرح میری ماؤں تمہاری گود میں پلنے والے بچوں کو تم بچپن ہی سے بٹھا دو ذہن میں، وہابی کے پاس نہیں جانا، دیوبندی کے پاس نہیں جانا، اہل حدیث کے پاس نہیں جانا، قادیانی کے پاس نہیں جانا. گیا تو ایمان برباد ہو جاتا. آگ کے پاس گیا تو جان جاتی، وہابی کے پاس گیا تو ایمان جاتا. یہ بچپن سے سمجھاؤ بچوں کو تاکہ بچے بڑے ہونے کے بعد کسی کے بہکاوے میں نہ آئے، اپنی ماں کی نصیحت کو یاد کر کے اپنے ایمان کو بچا کر رکھیں. اے میری ماں بہنوں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے گود میں بچوں کو صحیح انداز میں تربیت دو. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کے جو پیرزادے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے خانواد ہے مارہرہ شریف میں، مارہرہ شریف کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے پیر صاحب کا خانقاہ ہے. سیدنا سرکار سید آل رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس ہے. اس خاندان اقدس میں پیدا ہونے والے بچوں کے تعلق سے فرماتے ہیں پیرزادے اعلیٰ حضرت کے کہ ہمارے خاندان میں جب کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کو جب ماں گھٹی کھول کے پلاتی ہے، گھٹی کہ بچے کو سردی نہیں لگنا، بخار نہیں آنا، کھانسی نہیں لگنا، اس کا ہاضمہ خراب نہیں ہونا، گھٹی کھول کے پلاتی ہے ماں، تو فرماتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو گھٹی میں مسلک اعلیٰ حضرت کی محبت بھی کھول کے پلاتی ہے تاکہ بچہ بڑا ہو کر وہابی نہ بننے پائے. تو ہم اپنے بچوں کو اس انداز میں تربیت دیں، گھٹی میں کھول کے پلا دیں ان کو مسلک اعلیٰ حضرت کی محبت، تاکہ بڑے ہونے پر انہیں کوئی بھٹکا نہ سکے، انہیں کوئی بہکا نہ سکے. الحمدللہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے ماں باپ نے، ہمارے اساتذہ کرام نے ہم کو ایسی تعلیم دی، ایسی تربیت دی کہ الحمدللہ ہم اپنے عقیدے میں مضبوط نظر آتے ہیں، اپنے عقیدے میں جمے ہوئے نظر آتے ہیں. آج مجیب علی قاضی رضوی اللہ کے ولی کے آستانے کے زیر سایہ بیٹھ کر یہ اعلان کرتا ہے مجھے اپنے اولیاء کرام کی غلامی پر ناز ہے. سرکار حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کا پٹا جو میرے گلے میں ہے اس غلامی ہے سیدنا سرکار حضور مفتی اعظم پر ناز ہے، سیدنا اعلیٰ حضرت کے مسلک پر چلنے پر ناز ہے. اسی مسلک کا یہ فیضان ہے کہ آج مجیب علی قاضی رضوی کو دنیا کے کوئی ریال خرید نہیں سکا، کوئی ڈالر خرید نہیں سکا. عزیزان ملت، لوگ دکھ جاتے ہیں ڈالر پر، لوگ دکھ جاتے ہیں ریال پر. میرے سامنے بھی پیشکش کی گئی کہ مجیب علی قاضی اپنا منہ بند کر لے، ہم تجھے منہ مانگی دولت دیں گے. قسم خدا کی میں نے کہا تمہاری دولت پر میں تھوکتا ہوں، ٹھوکر مارتا ہوں. یاد رکھو کوئی دنیا کے چند سال میں ایسا سکہ آج تک پیدا نہیں ہو سکا جو مجیب علی قاضی رضوی کے ایمان کا خرید سودا کر سکے. ہم مر جانا پسند کریں گے بھوکے، لیکن ایمان کا سودا نہیں کریں گے انشاءاللہ المستعان. اللہ تعالی ہم سب کو اسی عقیدہ حقہ پر ثابت قدم رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ تعالی نمازوں کی توفیق بھی عطا کرے، روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا کرے. ہماری ماں بہنوں کو پردہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گھروں میں وہ ذکر الہی، قرآن کی تلاوت، نمازوں کا اہتمام بھی کریں. اپنے بچوں کو اپنی گودی میں لے کر پیار کی، محبت رسول کی بولی سنائیں اور انہیں یہ کلمہ سنائیں حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اے میری ماں بہنوں، جب تم دودھ پلاؤ بچوں کو تو یہ کلمہ زبان سے پڑھتے ہوئے دودھ پلاؤ. انشاءاللہ وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو عاشق رسول بن کے دنیا کے سامنے آئے گا، سچا مجاہد اسلام بن کر آئے گا اور اسلام کا نام روشن کرے گا، تمہارے خاندان کا نام روشن کرے گا. اور اگر تم نے ٹی وی دیکھتے ہوئے، گانے سنتے ہوئے بچے کو دودھ پلایا،
पिक्चर देखते हुए बच्चे को दूध पिलाया, इधर बच्चा दूध पी रहा, माँ बच्चे के साथ बच्चे को दूध पिलाते पिलाते टीवी देख रही है, और टीवी में क्या है, गाना चल रहा है, टीवी में क्या है, नाच चल रहा है, टीवी में क्या है, वाहियात किस्म के हयासोस मनाजिर देखने में आ रहे हैं। तो माँ अगर इस हालत में बच्चे को दूध पिलाती रहेगी तो याद रखो बच्चा बड़ा होकर ढवा बनेगा, नाचने वाला बनेगा, पॉकेट प्लेयर बनेगा, शराबी बनेगा, जुआरी बनेगा, सट्टेबाज बनेगा, लुच्चा लफंगा बनेगा, तुम्हारे नाम को डुबाने वाला बनेगा। लेकिन अगर तुम दूध पिलाते वक्त कुरान की तिलावत करते हुए दूध पिलाओ, नाते मुस्तफा पढ़ते हुए दूध पिलाओ, अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेते हुए दूध पिलाओ, इंशाअल्लाह वो कोई अल्लाह का वली बनकर चमकेगा, गौस का गुलाम बनकर चमकेगा, और इमाम आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह अन्हु के मसलक का अलमबरदार बनकर चमकेगा। ये माँ बाप की तरबियत जिस अंदाज में बच्चों के साथ होगी, बच्चे उसी माहौल में ढलेंगे। लिहाजा अपनी जिंदगियों को तो आप गुजार चुके हैं, खुदारा अपनी नस्लों की हिफाजत करो, इनको संभालो, इनको सुधारो। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक रफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शान विलायत कुरान की रोशनी में ये कैसेट हमारी जो है कारवार डिस्ट्रिक्ट जो कर्नाटक में गोवा के करीब है, वहां पर हुई थी तकरीर ये, और माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन लाजवाब तकरीर है। और ये तकरीर सुनेंगे आप तो आपके ईमान में वलवला जज्बा पैदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये 2 कैसेटों की एक तकरीर है जो आपके लिए ये हैदराबाद से लेकर आपकी खिदमत में आए हैं। आप लोग जाते वक्त सलातो सलाम के बाद ये अपील मियां के पास से हासिल फरमा लें। और ये तकरीर है मुबाहले का चैलेंज। हैदराबाद की जो तारीखी मक्का मस्जिद है, उस तारीखी मक्का मस्जिद में सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु के उर्स पाक के मौके पर इस फकीर ने तमाम वहाबी जमातों को मुबाहले का चैलेंज किया था। वो चैलेंज क्या है ये सुनेंगे आप ना, इंशाअल्लाह आप भी मुबाहले के लिए तैयार हो जाएंगे। यानी आप ये चाहेंगे कि मौलाना तो बाद में आएंगे मुबाहले के लिए, पहले हम मुबाहला कर लेते हैं। सुभान अल्लाह, ये आपके दिल में जज्बा पैदा हो जाएगा, मुबाहले की तारीफ समझ में आ जाएगी, मुबाहला किसको कहते हैं ये समझ में आ जाएगा। तो ये तमाम बातें ये तीनों कैसेटों के अंदर मौजूद हैं। इन कैसेटों को आप जरूर हासिल फरमाएं, खुद भी सुने, अपने दोस्त अहबाब को सुनाएं, इंशाअल्लाह ईमान में ताजगी पैदा होगी। खड़े हो जाइए।